اب ضمنی طور پر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق مسلک اہل سنت سے ہے یا آپ کا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب مختصراً اور جامع طور پر میں کچھ اس طرح عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں۔ قرآن نے بالکل واضح ارشاد فرمایا، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے، تمہارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن رکھا ہے۔ تو لہذا ہم مذہبی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ لیکن پھر جب ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے دین اسلام کا لبادہ اوڑھا، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے یا اپنے آپ کو مومن کہتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دین اسلام کے خلاف کچھ باتیں ایسی گھڑ لیں کہ جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کے مختلف گروپ بن گئے، جب اس طرح کے مختلف فرقے بن گئے، تو پھر ہم نے اس فرقے کو چنا کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق تھا اور جو اپنے سارے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کرتا تھا، یعنی مسلک اہل سنت و جماعت۔ تو دینی اعتبار سے ہم بن گئے مسلمان، مذہبی اعتبار سے ہم بن گئے مسلمان، اور مسلکی اعتبار سے ہم بن گئے مسلک اہل سنت و جماعت یعنی سنی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں ہم مسلک اعلی حضرت پر ہیں، ہم تو بریلوی ہیں، تو یہی تفصیل آگے جا کر آئے گی کہ کچھ لوگوں نے اہل سنت کا، کچھ لوگوں نے سنیوں کا لبادہ اوڑھا، اہل سنت کا لبادہ اوڑھا اور خود کو سنی کہنا شروع کیا، لیکن ان عقائد کو اپنانا شروع کر دیا، ان باتوں کو اپنانا شروع کر دیا کہ جو باتیں اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتی تھیں، جو باتیں سنیوں سے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ تو پھر اس بنا پر سنیوں میں بھی مختلف کیٹیگری بن گئی۔ مثال کے طور پر بعض نے جو ہے نا وہ صحابہ کرام علی رضوان کے خلاف تبرہ شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، حضرت سیدنا ابو سفیان کے خلاف بات کرنا شروع کر دی۔ تو اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے، سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ تمام اصحاب جنتی ہیں۔ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کا مطلب تمام صحابہ جنتی ہیں۔ تو پھر ہمیں ضرورت اس چیز کی پیش آئی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا رول ماڈل ہو، کوئی ہمارے پاس ایسی شخصیت ہو کہ جو اہل سنت و جماعت کے تمام متفقہ عقائد پر، تمام متفقہ مسائل پر، تمام متفقہ معاملات پر یکجا ہو، یہ تمام متفقہ معاملات کو آگے پیش کرنے والا ہو۔ تو پھر اہل سنت میں ہمیں ایک ہی شخصیت نظر آئی، اور وہ ہے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس اعتبار سے ہم بریلوی کہلانے لگے، اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت پر کہنے لگے، ورنہ حقیقتاً خلاصتاً بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم ہیں مسلمان، اور چونکہ جب مسلمانوں میں مختلف کیٹیگری بن گئی تو اس اعتبار سے ہم بن گئے سنی یا اہل سنت و جماعت۔ اور اس کے بعد بھی پھر جب سنیوں کے اندر تخریب کار لوگ آ گئے، صحابہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، بعض لوگوں نے اہل بیت کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دی، تو پھر ہم نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا کہ جو واقعی قرآن و حدیث کے مطابق بات کرنے والے ہوں، جو اہل بیت کو بھی ماننے والے ہوں، جو صحابہ کو بھی ماننے والے ہوں۔ تو پھر اس شخصیت کا نام اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امام احمد رضا خان ہے۔ تو اس بنا پر ہم نے اپنے آپ کو بریلوی کہنا شروع کیا۔ کچھ بیچارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سنی ہیں یا آپ بریلوی ہیں، لیکن سوال ہی عجیب و غریب قسم کا ہے۔ میں یہ بات بالکل سمپل اور سادے انداز میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ جب آپشن دیا جاتا ہے نا، تو آپشن اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہوں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں، تو یہ سوال ہی عجیب ہے، کیونکہ مسلمان ہونا پاکستانی ہونے کے خلاف نہیں ہے، پاکستانی ہونا مسلمان ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہم مذہب کے اعتبار سے مسلمان ہیں، ہم مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، اور چونکہ ہم جس مقام پر رہتے ہیں وہ ہے پاکستان، تو ہم اس ملک کے اعتبار سے، اس شہر کے اعتبار سے پاکستانی بن گئے۔ تو سیم یہ سوال ویسا ہی ہے جیسا کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ سنی ہیں یا بریلوی ہیں۔ سیدھی بات یہ کریں گے کہ ہم مسلکی اعتبار سے سنی ہیں، لیکن جب سنیوں میں افتراق و انتشار ہوا تو پھر اس شخصیت کو ہم نے اپنایا جنہیں امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، تو ان کی نسبت کی بنا پر ہم نے خود کو بریلوی کہنا شروع کر دیا۔